اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب۔ سورہ رعد آیت نمبر 30۔ کذالک اسی طرح، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، فی امت ایک امت میں، قد تحقیق، خلت گزر چکی، من قبلہا اس سے قبل، اس سے پہلے، اشارہ امت کی طرف ہے، امم بہت سی امتیں، امتن کی جمع امم۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 27 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کیوں نہیں اتار دی جاتی اس پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علامت، کوئی نشانی۔ تو اس کے جواب کی تفصیل پچھلی 2 آیات میں بھی تھی، اور اسی کا تسلسل اس آیت مبارکہ میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم دنیا میں پہلے نبی ہو، اور نہ یہ اہل عرب دنیا میں پہلی امت ہیں۔ آپ سے پہلے نبی اور رسول بھی گزر چکے ہیں، اور ان سے پہلے قومیں اور امتیں بھی گزر چکی ہیں۔ تو یہ جو پچھلے انبیاء اور اقوام کی زندگی کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ امت نے یہی حال کیا ہے کہ ان کا انکار کر دیا گیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا گیا، ان سے معجزوں کے مطالبے کیے گئے، اور جب معجزے اللہ کی طرف سے عطا کر دیے گئے تو انہوں نے ان کو نہ مانا، ان کا استہزاء کیا۔ لہٰذا آج بھی اگر یہ آپ سے مطالبے کر رہے ہیں تو ان مطالبوں کو پورا کر بھی دیا جائے تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ تو شعبدہ بازی ہے، یہ تو جادوگری ہے، اور ماننے سے انکار کر دینا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا مقصد لتتلو علیہم، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر، الذی جو اوحینا ہم نے وحی کیا ہے، الیک آپ کی طرف۔ تو یہاں آپ کی نبوت کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بنا کر بھیجا ہے رسول، تاکہ اس قرآن مجید کو، جس وحی کو ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں، اس وحی کو پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیں۔ جو بھی صاحب عقل و بصیرت ہوگا وہ اس وحی سے رہنمائی حاصل کر لے گا، اور جو اس کو سن کر ایمان نہیں لاتا تو پھر اسے بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو وہ اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے اہل مکہ کی خاص طور پر؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ تو رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفار کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہی تھے، لیکن خاص طور پر یہ صفت رحمان جو تھی اس کا وہ انکار کر دیتے تھے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ گو وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو مان رہے تھے اس طرح کا ماننا قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ کوئی انسان اگر اللہ کو مان رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے شریک بھی بنا رکھے ہیں تو ایسا ماننا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سب کا پہلے انکار کر دیا جائے گا جنہیں شریک بنایا جا رہا ہے، پھر اس بات کا اقرار کیا جائے گا کہ اللہ ایک اکیلا اور یکتا ہے۔ اس لیے تعارف کے طور پر اللہ نے کہا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہوا ربی، وہ تو میرا رب ہے، یعنی رحمان ہی میرا رب ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اسی کے، کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ایسی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، جس کو الہ مانا جائے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات پر ہی توکل کیا جائے گا، اور جو انسان بھی اللہ پر توکل کرے گا، فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ہے،
اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں اللہ ان کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج یعنی راستہ بنا دے گا۔ تو بہرحال مومن اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنے والا ہوتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی اللہ کی طرف متاب لوٹنا ہے کہ بالآخر تمام کی تمام انسانیت کا انجام کار یہی ہے کہ اس نے پلٹ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ تو اسی رب کو مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کو راضی کیا جائے۔ زندگی کا سب سے اہم مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ سورہ رعد آیت نمبر 31۔ یاد رہے کہ تسلسل کے ساتھ اہل مکہ کے معجزوں کے تقاضے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی وضاحت کہ اگر ان کے من چاہے معجزے اتار بھی دیے جائیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو مزید فرمایا وَلَوْ أَنَّ اور اگر یقیناً قرآناً کوئی ایسا قرآن ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، حرکت دی جاتی، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا اس قرآن کے ذریعے سے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، او کلم بہ الموتى یا اس قرآن کے ذریعے سے مردے باتیں کرنے لگتے۔ اگر یہ سارے معجزے بھی ہو جاتے تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ معجزے کا مطالبہ کرتے تو ہیں اور اس سے ایک نیک آدمی یہ گمان بھی کر لیتا ہے کہ کیا عجب یہ اپنی طلب کے مطابق معجزہ دیکھ کر ایمان ہی لے آئیں، مگر یہ گمان محض گمان ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی ایسا قرآن بھی اتارا جاتا جس سے پہاڑ حرکت میں آ جاتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ اس وقت بھی یہ اپنے کفر پر اڑے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی جواز تراش لیتے۔ اس لیے یہ بات پچھلی آیت میں گزر چکی کہ نہ تو آپ پہلے پیغمبر ہیں اور نہ ہی یہ پہلی امت ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں اور بہت سی قومیں آ چکی ہیں اور ہر قوم نے اسی طرح کے مطالبے اپنے پیغمبروں سے کیے۔ بلکہ للہ الامر اللہ ہی کا اختیار ہے، جمیعا سارے کا سارا۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ اس معاملے کو بھی اللہ پر چھوڑ دو، وہی جانتا ہے کہ یہ کس چیز کے مستحق ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہدایت اور گمراہی کے متعلق اللہ کی جو سنت ہے اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ افلم یئس الذین کیا اطمینان حاصل نہیں ہوا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ یشاء اللہ اگر اللہ تعالی چاہتے، لہدی الناس جمیعا تو ضرور ہدایت دے دیتے تمام کے تمام لوگوں کو۔ یہ نیک دل مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی طلب کے مطابق معجزہ ہی دکھا دیا جائے، لیکن کیا تمہارے اطمینان کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے کہ اگر اللہ زبردستی اور جبر کے ساتھ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ لوگوں کو راہ دکھلا دی، دونوں راستے بتا دیے، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہدایت کا راستہ بھی اور ضلالت کا راستہ بھی، جنت کا راستہ بھی اور جہنم کا راستہ بھی، اور انسان کی اپنی عقل و بصیرت پر یہ چھوڑ دیا کہ وہ غور و فکر کر کے کسی ایک راستے کا انتخاب کر لے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا
اور مسلسل وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تصیبہم پہنچ رہی ہے انہیں، بما صنعوا بسبب جو انہوں نے عمل کیا ہے، قارعۃ آفت مصیبت، او یا تحل نازل ہوتی ہے اترتی ہے، قریبا من دارہم ان کے گھروں سے قریب۔ تو سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نشانیاں ظاہر نہیں ہو رہی، وقتاً فوقتاً ان کے کرتوتوں کی پاداش میں خود ان پر یا ان کے قرب و جوار کے لوگوں پر تنبیہات نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ان سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاگیں، آنکھیں کھولیں اور پیغمبروں کی باتوں کو سنیں سمجھیں، لیکن یہ لوگ ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی وعد اللہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو وعد اللہ سے مراد یہاں عذاب الہی ہے کہ جس کی خبر ہر رسول نے اپنی قوم کو دی ہے، اگر اس نے رسول کی بات نہ مانی تو بالآخر اس پر عذاب الہی آئے گا جو ان کو تہس نہس کر دے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت کے لیے ڈھیل ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی بچا رہے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی علامتوں اور نشانیوں سے عبرت حاصل کر لیں تو فلاح پا جائیں گے، وگرنہ پھر عذاب الہی ان کا منتظر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔